نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کی جن آیات مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ فجر کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی قسم کھائی ہے، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جفت اور طاق یعنی جوڑ اور تنہا کہیں اس کی قسم کھائی ہے، اور گزرنے والی رات کی قسم کھائی ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو سمجھدار ہیں وہ اس قسم کے تعلق سے سمجھ رکھتے ہیں۔ ان آیات کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ان آیات کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند ضروری اور اہم باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ چونکہ ماہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، جس کو ہم قربانی کا مہینہ بھی کہتے ہیں، حج کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں بہت ساری یادگاریں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے موجود ہیں۔ اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس ماہ مبارک کے ایام کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس ماہ مبارک کے راتوں کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس ماہ مبارک میں شروع کے ایام میں روزہ رکھنے والا، 10 دن تک روزہ رکھنے والا اور عبادتیں کرنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، تسبیح پڑھنے والا، تحلیل کرنے والا، تحمید و تقدیس بیان کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، قربانی کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی لیے ان آیات کو تلاوت کیا گیا تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ رمضان کے علاوہ اور وہ کون سے مہینے ہیں جس مہینے کی عبادتوں کو، جس مہینے کے ایام کے روزوں کو، جس مہینے کی شب بیداری کو، تسبیح و تقدیس کو اللہ تبارک و تعالی عام مہینوں کے علاوہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ
ان دنوں کو اپنی ذات کے لیے محبوب رکھے جن دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے حوالے سے پسند فرمایا۔ اگر کوئی بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات و اطاعات کے ذریعے ان ایام میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام دنوں سے زیادہ پسند فرماتا ہے عبادت کرتا ہے تو یقیناً میرا معبود اس بندے کو ان اعمال کا بہت زیادہ اجر بھی عطا فرماتا ہے اور اس بندے کے لیے بہت زیادہ خوشخبریاں بھی عطا کی جاتی ہیں۔ آج اس دور پرفتن میں ہمارے نزدیک نہ اسلامی مہینوں کی کوئی حرمت باقی ہے، نہ ہمیں اسلامی مہینوں کی عظمت کا اندازہ ہے، اور نہ ہم اس بات سے واقف ہیں الا ماشاء اللہ کہ کس دن کس مہینے میں کن راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل اپنے بندوں سے بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے علاوہ ہم دنیاوی تواریخ سے بہت زیادہ واقف ہیں، کون سے مہینے میں کون سی چیز آتی ہے، کون سا تہوار آتا ہے، کون سا دن آتا ہے جس کو لوگ بڑا سمجھ کر مناتے ہیں۔ غیروں کی بات نہیں، آج مسلمانوں کا اکثر طبقہ ان ایام سے واقف ہے، اور جب اس طریقے کے دن آتے ہیں تو لوگ بڑی تیاریاں کرتے ہیں ان دنوں کے لیے، اور اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی فکر کے حساب سے ان دنوں کا بہت بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، جس پر نہ کوئی اجر و ثواب ہے، نہ کوئی کامیابی ہے، نہ کوئی کامرانی ہے، اور نہ اس سے ہمارے مقدر کے سنورنے کا کوئی تعلق ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جن دنوں میں، جن مہینوں میں اور جن مہینے کی راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عبادات کا حکم دیا، لوگ آج ان مہینوں سے، ان دنوں اور ان راتوں کی عظمتوں سے ناواقف ہیں۔ یہ ہماری کم علمی ہے، قرآن سے دوری ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوری کا نتیجہ ہے، جس کی بنیاد پر آج ہم بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میری کوشش رہے گی کہ آپ حضرات تک وہ پیغام پہنچاؤں جس پیغام کو آج ہم میں سے اکثر لوگوں نے بھلا دیا ہے، تاکہ ہمارے ایمان میں تازگی ہو، ہمارے عقیدے میں مضبوطی ہو، ہمارا عقیدہ توحید و رسالت مستحکم ہو سکے، اور پھر ہم ان اکابرین کے نقوش کو اپنا لیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے ذریعے بالخصوص ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور محبتیں حاصل کی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی سوچ اور فکر کے ساتھ جن آیات کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ سماعت کر لیں، اور پھر اس کی مختصر سی تشریح قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ گزرے، بے شک اس میں صاحب عقل کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ یہ میں نے اس کا معنی اور مفہوم آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی، جفت اور طاق یعنی جوڑ، جیسے مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں 2 4 6 8 10، جس کو انگلش میں سمجھتا ہوں ایون اور آڈس کہتے ہیں، شاید میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ جو نمبر ہوتے ہیں اس کو جفت اور طاق عربی میں کہا جاتا ہے۔ اس کو جفت اور طاق فارسی میں کہا جاتا ہے۔ اور اس رات کی قسم کھائی جو گزر چکی۔ عرب کے نزدیک، اہل عرب کے نزدیک ان چیزوں کی قسم سب سے زیادہ لی جاتی ہے جو ان کے نزدیک بہت زیادہ عظمت والی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی میں نازل فرمایا، اور عرب حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں کو سنتے تھے، اور جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ قرآن کریم ان کے مزاج کے حساب سے بھی نازل ہو رہا ہے، یعنی جو ان کا مزاج تھا، جو ان کی سوچ تھی، جو ان کے افکار و خیالات تھے، اور جس طرح کی وہ سوچ رکھتے تھے اور جن باتوں کو وہ آسانی سے سمجھ جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ان کی سمجھ کے حساب سے بعض ایسی آیتیں نازل فرماتا کہ یقیناً وہ ان آیتوں میں غور و فکر بھی کیا کرتے تھے۔ یہ جو 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان 5 آیتوں میں، ان میں سے 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ بڑی اہمیت والی ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کی قسم کھائی۔ یہ بات قدرت کے حساب سے ہم سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو چیز بہت زیادہ اہم ہے، اس کی اور زیادہ اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان آیتوں کا نزول فرمایا۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات ہیں کہ جن مقامات، جن آیتوں کا آغاز ہی قسم سے ہوتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اسی طریقے سے والشمس وضحاہا واللیل اذا یغشا والضحی واللیل اذا سجا والتین والزیتون، یہ چند مثالیں میں نے آپ حضرات کے سامنے دی ہیں۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو خود ایسی کئی آیتیں ملیں گی کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اس کی وجہ یہی رہی قسم کھانے کی کہ اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنا مقصد تھا، اور جن لوگوں نے
جو صاحب عقل تھے، جو صاحب سمجھ تھے، ان لوگوں نے جب ان آیات کو سنا تو ان کے نزدیک چونکہ یہ اہم تھا ہی پہلے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر اس کی اہمیت کو بڑھا دیا۔ اہل عرب کے نزدیک ماہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی اہمیت تھی۔ آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ احادیث کے ذریعے یا پھر اکابرین کے اقوال کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ عرض کرنا یہ ہے کہ یہ بڑی اہم راتیں ہیں جو ذی الحجہ کے 10 راتوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ان راتوں کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، ان راتوں کو عبادات میں گزارنا پڑے گا، ان راتوں میں نوافل کی کثرت کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ اس نشست میں یا اگلی نشست میں ماہ ذی الحجہ میں جو ہمارے اکابرین نے نوافل اور اس کے طریقے بتائے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان راتوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو قرآن کریم کی ان آیات ہی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ کے نزدیک ان راتوں کا کیا مقام ہوگا، ان راتوں کی کیا اہمیت ہوگی جس کی قسم رب نے کھائی ہے۔ اور کسی چیز کی قسم جب کھائی جاتی ہے تو اس سے اس کی عظمت بتانا مقصود ہوتا ہے اور اپنی بات کو حق ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جو کچھ کہہ دے وہ حق ہے۔ اب یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر ان راتوں کی عظمتوں کو اپنے بندوں کے سامنے ظاہر فرمایا ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے عرض کریں کہ جو راتیں اللہ کے نزدیک عظمت والی ہیں، عظیم ہیں، حالانکہ یہ راتوں کا پیدا کرنے والا بھی خدا رب فرما دیتا، بغیر قسم کھائے تب بھی بندے مان لیتے، مگر قسم کھا کر ان راتوں کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت عطا فرماتی ہے۔ مخلوق کو چاہیے کہ وہ ان راتوں کی اہمیت کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ان راتوں میں شکر ادا کرے۔ اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں والفجر۔ اس آیت میں کون سی فجر مراد ہے؟ اس میں متعدد اقوال ہیں اور ان اقوال کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں جمع فرمایا ہے۔ اس کا کچھ تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اکابرین نے فجر سے کیا مراد لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ذکر فرمایا کہ فجر سے مراد عام فجر ہے اور وہ صبح صادق کا صبح کاذب سے پھٹ کر نمودار ہونا ہے، جس کو ہم سحر کا وقت بھی کہتے ہیں۔ اس وقت رات ختم ہو جاتی ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے اور انسان، حیوان، پرندے اور وحشی جانور سب اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ اور اس میں اس کی مثال ہے جب مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے، سو اس میں غور و فکر کر کے اس وقت کو یاد کرنا چاہیے۔ صبح کے وقت کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے
متعدد آیات میں صبح کا ذکر فرمایا ہے. ارشاد فرمایا والصبح اذا اسفر. قرآن میں صبح کا کئی مقامات پر ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور صبح کی قسم جب روشن ہو جائے. یہاں پر بھی رب نے قسم کھائی ہے، یعنی صبح کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. آج جس صبح کا ہم چہرہ بھی نہیں دیکھتے، جس صبح کا تصور آج مسلم معاشرے سے لگ بھگ ختم ہو چکا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کتنے ایسے افراد ہیں جو صبح کا سورج ہی نکلتا ہوا دیکھتے ہیں. آج ہمارے دن کا آغاز دن ہی سے ہوتا ہے جب سورج زوال تک پہنچ جاتا ہے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے اندر سے صبح کا تصور ہی ختم ہو گیا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت میں ہمیں سونا چاہیے، ورنہ اکابرین فرماتے ہیں ان لوگوں کا رزق روک دیا جاتا ہے یا رزق کی برکتیں ان لوگوں سے ختم کر دی جاتی ہیں جو صبح کے وقت میں سوتے رہتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑ کر نرم بستروں سے، گرم بستروں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا نہیں چاہتے. فجر کی نماز ضائع ہو رہی ہے اور ہمیں افسوس تک نہیں ہے. فجر کے بعد کا قرآن کریم کا تلاوت کرنا چھوٹ گیا، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے. اشراق کی نماز کا کوئی تصور ہمارے پاس میں نہ رہا اور نہ چاش کی نماز کا کوئی تصور ہمارے پاس میں رہا. آج کل تو کئی لوگوں کو یہ تک پتا نہیں ہے کہ اشراق کی کوئی نماز ہوتی ہے اور چاش کی کوئی نماز ہوتی ہے. فجر کا تصور ہم سے ختم ہو چکا. جس صبح کو اتنی اہمیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فجر کی قسم کھا کر بیان فرمایا، اور صبح کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا، آج بہت سارے سال گزر جاتے ہیں کہ ہم صبح کی صورت تک نہیں دیکھتے، اور کبھی اٹھ گئے تو تعجب کرتے ہیں کہ صبح ایسی ہوتی ہے، صبح اتنی پیاری ہوتی ہے. کبھی اٹھ گئے تو تعجب ہوتا ہے. ہم اپنی ضرورت کے کاموں سے تو اٹھ جاتے ہیں مگر عبادت کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ہم بیدار نہیں ہوتے اور نہ ہم عبادت کرتے. یہ بہت بڑی نحوست ہے ہمارے لیے. آج رزق میں جو بے برکتی ہو رہی ہے، عمر میں جو بے برکتی ہو رہی ہے، اولاد کی جو نافرمانی ہو رہی ہے، آفات و بلیات اور مصیبت میں جو ہم گرفتار ہیں، ان سب کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت رب کی مرضی سے نہیں اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیا ہے، جس کا نتیجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جو بربادی ہم دیکھ رہے ہیں، جو تباہی ہم دیکھ رہے ہیں، جو آفات، بلیات، مصیبتیں، بیماریاں اور جو پریشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہی اعمال اور ہماری اپنی ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ جس صبح کی رب نے قسم کھائی ہے وہ معمولی نہیں ہے. اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. صبح کا سونا مقدر کا سونا ہے اور صبح کا جاگنا مقدر کا جاگنا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی مصیبتوں سے ہم محفوظ ہو جائیں، پریشانیوں سے ہم آزاد ہو جائیں، تکالیف اور بیماریوں سے ہم نجات پا جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو اہمیت دی ہے اس کی قدر کریں. فجر کو اہمیت دی ہے رب قدیر نے، اس کی قدر کریں. صبح کو اللہ نے اہمیت دی ہے، ہم اس کی قدر کریں. 10 راتوں کو بالخصوص ذی الحجہ کی اور بعض کہتے ہیں محرم کی 10 راتوں کو اللہ نے اہمیت دی ہے، ہم اس کی قدر کریں. جو رات جا رہی ہے اور جو صبح نمودار ہو رہی ہے،
اللہ کے یہاں اس کی اہمیت ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ جن چیزوں کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہمیت کی وجہ سے بندہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی صاحب قدر بنا دیتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صبح کے حوالے سے، وَالصُّبْحِ اِذَا أَسْفَرَ، اور صبح کی قسم جب روشن ہو جائے۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی قسم جب وہ طلوع ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں صبح کب کی ہے، یعنی جب سورج نکلتا ہے، یا پھر یوں کہیں کہ جب روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے، اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح مراد لی ہے۔ تو اس وقت میں اگر بندہ اٹھ جائے تو اس کی زندگی میں بھی روشنی آ جائے گی۔ اس وقت میں اگر بندہ اٹھ جائے تو انشاءاللہ اس کا مقدر بھی طلوع ہو جائے گا، کیونکہ یہ طلوع ہونے کا وقت ہے۔ اور جب بندہ اس کی اہمیت کے حساب سے اپنے آپ کو جگا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کے ستارے کو بھی طلوع فرما دے گا۔ اور بندہ اگر اپنے آپ کو جگا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کو روشن فرما دے گا۔ یہ صبح کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے خالق ہونے پر، یعنی اللہ نے صبح کو پیدا کیا ہے، اپنی تعریف بیان فرمائی، فالق الاصباح، وہ صبح کو نکالنے والا ہے، یعنی اسی کی قوت، اسی کا ارادہ، اسی کی مشیت، اسی کی قدرت ہے کہ وہی صبح کو نکالتا ہے۔ بغیر اس کے اذن کے نہ رات ہوگی نہ صبح ہوگی، یہ اسی کے ارادے اور اسی کی مشیت سے یہ چیزیں نکلا کرتی ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے الفجر سے مراد نماز فجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فجر کی اس لیے قسم کھائی کہ وہ دن کے شروع میں پڑھی جاتی ہے اور اس میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں یہ فجر کے وقت میں، جیسا کہ قرآن کریم کے اس آیت کے حصے میں ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر میں قرآن پڑھنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں فجر کی کیا فضیلت ہے۔ یہ فرشتے پوری زمین پر اترا کرتے ہیں۔ فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے ان کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے فجر اور عصر کے بعد میں، فجر اور عصر میں ان کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے۔ اب بندہ سوتا رہے اور سوال ہو کہ فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو، تو فرشتے کہے مولا وہ سو رہا تھا، تو آپ اندازہ کریں اللہ کی کیا ناراضگی ہوگی اپنے بندوں کے ساتھ۔ اور اگر فرشتے یہ کہیں کہ مولا تیرا فلاں بندہ تیری عبادت کر رہا تھا، تیرا ذکر کر رہا تھا، نماز کا انتظار کر رہا تھا، نماز پڑھ چکا تھا، نماز پڑھ کر تسبیح و تحلیل کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تیرے حبیب پر درود پڑھ رہا تھا، تیری مخلوقات میں وہ غور و فکر کر رہا تھا، اور اپنے لیے روزی روٹی کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، تو یقین جانیے میرا رب فرشتوں کے اس قول سے اپنے بندوں کے لیے راضی ہوگا۔ فجر کی بڑی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ نمازوں پر جب ہم گفتگو کریں گے تو فجر کی نماز، فجر کی سنت، فجر کے لیے اٹھنا یہ کتنا اہمیت رکھتا ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فرشتوں کے حاضر ہونے کے حوالے سے، یہ حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں اور فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے ساری رات تمہارے ساتھ رہے تھے وہ فجر کے وقت آسمانوں پر جاتے ہیں، ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ جاننے والا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا جب ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔
اور جب ہم ان کے پاس آئے تھے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا مقبول بندہ ہوگا خدا کا، کیا محبوب بندہ ہوگا خدا کا، جن کی تعریف اور جن کا تذکرہ فرشتے اپنی زبانوں سے رب کے سامنے کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا فرشتوں سے اپنے بندوں کے بارے میں سوال کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ فرشتے اپنی طرف سے ان بندوں کی تعریف کریں جن کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تو ان کو پیدا کیوں کر رہا ہے؟ اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا تھا، پہلے پارے کی آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے، کچھ غلطی ہو تو میں اللہ سے اس میں معافی چاہتا ہوں، ایسے لوگوں کو تو زمین میں پیدا فرمائے گا جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ وہی فرشتے اللہ سے کہتے ہیں مولا تیری عبادت کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، ہم نے انہیں جب وہاں پہنچے تھے تو وہ عصر پڑھ رہے تھے اور جب واپس آئے تو وہ فجر پڑھ رہے تھے۔ کیا خوش نصیب بندہ ہوگا وہ جن کی تعریف فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کر رہے ہوں گے۔ ہمیں تو نہ فجر کا خیال ہے نہ عصر کا خیال ہے، نمازوں کا تو کوئی خیال ہمارے پاس میں ہی نہیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمارے ذہنوں میں نمازوں کا کوئی تصور پیدا نہیں کیا الا ماشاء اللہ۔ کتنے ایسے گھر ہیں کہ جن گھروں کے بچے مشکل سے 2 رکعت جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ بھی ایسے وقت میں جب امام نماز کے لیے تکبیر کہہ دیتا ہے، ایسے وقت میں ہمارے بچے نمازوں کے لیے ماں باپ کی زبردستی سے جاتے ہیں۔ یہ مزاج آج ہمارے معاشرے کا ہو چکا ہے۔ اپنے رویے کو تبدیل کیجئے، اپنے مزاج کو بدلیے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے، ورنہ یہ جو معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، اور بھیانک سے بھیانک عذابات تیار کیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی حدوں کو پار کرتے ہیں اور نافرمانی میں بہت آگے گزر جاتے ہیں۔ میں کفار کی بات نہیں کرتا، مشرکین کی بات نہیں کرتا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا تعلق توحید اور رسالت سے ہے۔ وہ تو اللہ کے عذاب میں مسلسل رہیں گے، مگر ہم ایمان والے ہونے کے باوجود عذاب الہی کے مستحق ہوں، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی شرمندگی کی بات ہوگی۔ اور وہ لوگ شاید کہیں گے بھی کہ تم تو مسلمان ہیں، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قرآن کہتا ہے نا، بتاتا ہے ما سلککم فی سقر، اس بھیانک گڑھے میں تم کیسے آ گئے؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کتنے شرم کی بات ہوگی، کتنے افسوس کی بات ہوگی قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے کہ وہ کافروں کے ساتھ عذاب الہی میں اور جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ اپنے آپ کو جہنم کی ان بھیانک وادیوں سے بچانا ہو تو پھر اپنی زندگی میں توبہ و استغفار کو لازم کر لو اور نمازوں کی پابندی کو لازم کر لو۔ تو عرض کر رہا تھا، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ان کو جب ہم ملے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کو چھوڑ کر آئے ہیں تو وہ فجر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب میں ہم کو بھی شامل فرما لے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نے پڑھی ہے، امام مسلم نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، امام نسائی نے سنن نسائی میں اور سنن کبریٰ میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ 2 باتیں فجر کے تعلق سے بیان ہوئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فجر سے مراد معین فجر ہے، پھر اس کے حوالے سے متعدد اقوال ہیں، وہ حسب ذیل ہیں، یعنی ایک خاص فجر کو اس سے مراد لیا گیا ہے۔ اب ہم ہماری باتوں کی طرف آ رہے ہیں۔ اس سے مراد یوم نحر یعنی 10 ذوالحجہ کی فجر ہے، کیونکہ مناسک حج
ملت ابراہیم کے خصائص میں سے ہیں، اور عرب حج کو ترک نہیں کرتے تھے، اور وہ عظیم دن ہے جس میں مسلمان اپنی قربانی ادا کرتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا۔ یہ قربانی کی بات ہے، اور یہ معین فجر سے مراد، یہ قربانی عید قربان کی جو فجر ہے اس سے اس کو مراد لیا گیا، یعنی 10ویں ذی الحجہ کی فجر۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ احادیث جس کا تعلق قربانی سے ہے، اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ ایک نشست کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں اور مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، اور سب سے زیادہ عزت والا مہینہ ذو الحجہ کا ہے۔ ابھی جو ہم سے قریب ہے اور کوئی زیادہ وقت اس کے لیے ہمارے پاس میں نہیں ہے، بالکل ہم سے قریب ہے، اور اس مہینے کی عظمتوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور اس مہینے کا احترام ہمیں کرنا پڑے گا۔ بعض مورخین فرماتے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے ماہ محرم کی پہلے دن کی فجر مراد ہے۔ میں نے آغازی میں کہا کہ محرم الحرام کے حوالے سے بھی بعض اکابرین نے اس کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر کی تفسیر فرماتے ہوئے کہ فجر سے مراد محرم کی صبح ہے جو سال کی پہلی فجر ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی فضیلتیں بیان فرمائی اور 10 دن کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا، جن 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس سے مراد ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور جفت سے مراد یعنی جوڑ سے مراد قربانی کا دن ہے جو 10 تاریخ ہوتا ہے، اور طاق سے مراد یوم عرفہ ہے جو 9 ہے، یعنی جو جڑا ہوا دن نہیں ہے، تنہا دن ہے جس کو 9 1 3 5 7 9 اس کو طاق کہا جاتا ہے، 2 4 6 8 10 اس کو جفت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے والشفع سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، اور والوتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشر لیال قربانی کے مہینے کے 10 دن ہے، اور وتر یوم عرفہ ہے، اور شفع یوم النحر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ اور کسی دن میں نیک عمل کرنا اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں ماں سوا اس کے کہ کوئی شخص جہاد کے لیے جائے اور اس کی جان بھی شہید ہو جائے اور اس راہ میں اس کا مال بھی خرچ ہو جائے،
اور اس کی جان اور مال میں کوئی چیز نہ لوٹے۔ آپ اندازہ کریں کیا فضیلتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل کرنا جتنا پسند ہے اور جتنا اس کے نزدیک ان دنوں میں نیک عمل افضل ہے اور کسی دن میں نہیں، تم ان دنوں میں بکثرت لا الہ الا اللہ پڑھو اور اللہ اکبر پڑھو، کیونکہ یہ تہلیل، تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ایام ہیں، اور ان ایام میں نیک عمل کا 700 گنا اجر دیا جاتا ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ سند کے حساب سے یہ حدیث ضعیف ہے، مگر چونکہ اس میں اعمال کا تذکرہ ہے تو اس حساب سے ان اعمال کے کرنے سے یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے 10 دنوں سے زیادہ کسی اور دن میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند نہیں ہے۔ ان میں سے ہر دن میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اس کی راتوں میں سے ہر رات میں قیام کرنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے سنن نے، امام ابن ماجہ نے سنن میں، اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 باتیں بیان فرمائی کہ ان دنوں میں جو عبادتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو اور دنوں میں وہ عبادتیں اتنی پسند نہیں ہے۔ پسند نہیں کا مطلب ناپسند کی بات نہیں ہے، یعنی ان دنوں کی عبادتیں اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ عام دنوں کی عبادتیں تو محبوب ہی ہیں، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انہی دنوں میں فرائض ادا کیے جائیں، نوافل ادا کیے جائیں، سنتیں ادا کی جائیں۔ عام دنوں میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے پسندیدہ دنوں میں یہ عمل کر لیا تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ کو عام دنوں کی عبادتیں بھی محبوب ہیں، مگر ان دنوں کی عبادتیں زیادہ محبوب ہیں۔ اسی لیے فرائض کے ساتھ ساتھ کثرت نوافل کا ارادہ کرو اور نوافل کی کثرت کرو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بندوں کو نصیب ہو جائے۔ جیسے ان دنوں میں عبادت کرنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، ویسے ہی اس کی راتوں میں قیام کرنا لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر ہے۔ کیا فضیلتیں ہیں ان راتوں کی عظمت کو سمجھا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے ان 10 دنوں کے علاوہ کبھی 10 دن نفلی روزے رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اس روایت کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن حبان نے، امام احمد نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دن زیادہ عظیم اور زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یہ کون سے 10 دن؟ ذی الحجہ کے 10 دن۔ تم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے مسند میں، امام ابن شیبہ نے اپنے مصنف میں نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان احادیث میں ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کی فضیلت آئی ہے، اس کی تائید میں یہ آیت موجود ہے، وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ یہ سورہ حج کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ ایام معلومات سے مراد ذبح کے ایام ہیں، قربانی کے دن ہیں،
ایام تشریق ہیں جو قربانی کے دن کو ملا کر اس کے بعد کے 2 دن ہیں، یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ عام طور پر ایام معلومات سے عشرہ ذی الحجہ اور ایام معدودات سے ایام تشریق مراد لیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایام تشریق میں بآواز بلند تکبیرات پڑھی جائیں، اور یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی کثرت کی جائے اور اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگلی نشست میں ماہ ذی الحجہ میں کیا ہمیں اعمال کرنے ہیں، ان اعمال کی برکتیں کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ایام کے تعلق سے کن باتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ہمارے اکابرین یہ 10 دن اور 10 راتوں کی کس انداز سے قدر کرتے تھے اور کیا کیا عبادتیں کرتے تھے، ان عبادتوں کی فضیلت اور اس پر کیا کیا انعامات ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ مولا ماہ ذی الحجہ کے 10 دن 10 راتوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان راتوں میں عبادات کی توفیق عطا فرما، اور جس طرح سے تو نے اس کی اہمیت ظاہر فرمائی ہے، تیرے حبیب نے اس کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، مولا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے رزق میں ترقی عطا فرما، حلال اور جائز روزی اور حلال دولت نصیب فرما۔ مولا جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔